علی نواز وان صاحب، آپ اسلام آباد سے منتخب رکن قومی اسمبلی ہیں. حلقہ آپ کا نہیں ہے لیکن ہیں تو آپ اسلام آباد کے نا. یہ جو اسلام آباد شہر میں رات گئے ایک اسامہ ستی نامی نوجوان کو قتل کیا گیا. اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس کو جب پولیس سے روکا اس نے گاڑی روک دی تھی. پولیس کے ریکارڈ سے پتہ چل گیا ہے اور جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس میں 2 ایویڈنسز پتہ چلی ہیں. ایک انسپیکٹر جو ہے اس نے بھی یہ میسج دیا ہوا ہے کہ گاڑی روک دی گئی ہے G8 کے اشارے پہ. تو جب اس کو روک دیا، اس نے جب گاڑی روک لی تھی تو پولیس نے اس کو گولیاں کیوں ماری؟ سر اس کے اوپر ہم نے ایک قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا. راجہ خرم صاحب اس کے ہیڈ کرتے ہیں اور ہم نے سارے تینوں چیف کمشنر اس کو IG صاحب کو اور سیکرٹری انٹیریئر کو بلایا تھا اور انہوں نے یہی ورژن دیا جو اب تھوڑا سا ڈفرینٹ ورژن تھا. تو ہم نے کہا آپ کا یہ ورژن ان لوگوں کا ہے جنہوں نے فائرنگ کی ہے. آپ کے پاس کوئی گواہ تو موجود ہے نہیں، لیکن پولیس ریکارڈ سے اب ان لوگوں کا موقف غلط ثابت ہو گیا. ہم نے کیا پہلے ہوتی تھی صرف جوڈیشل کمیشن بڑھتا تھا اور ختم ہو جاتا تھا. اس سے پہلے بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا 2.5 سال پہلے. I-10 والے ناکے پہ ایک لڑکا لڑکی جا رہے تھے، ان پہ فائرنگ کر کے ان کو مار دیا گیا. پچھلے سال مارچ 2020 میں بھی ایسا واقعہ ہوا ہے جس میں میں نے یہی بات کی. میں نے اگر آپ اس کی دیکھیں گے تو میں نے یہی بات کی کہ ونس فار آل اسے ختم ہونا چاہیے. دیکھیں پولیس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے فائرنگ کرنے کا کہ جب تک وہ مجسٹریٹ یا اس وقت کا جو نوٹیفیکیشن کے مطابق آرڈر نہ ملے وہ فائرنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ سیلف ڈیفنس کا اس طرح تو کیس ہی کوئی نہیں تھا. تو ہم نے اس کے اوپر GIT بنا دی. GIT کے اندر ایک SSP صاحب ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. اس میں IB کا ایک نمائندہ ہے، اس میں MI کا نمائندہ ہے، ایک ISI کا نمائندہ. یہ سارے اس کی تحقیق کر کے ساری چیزیں سامنے لیں. میں اکراس دی بورڈ ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیں میں کوئی ساہیوال ماڈل ٹاؤن میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ہم تینوں پارٹیز کے لوگ بیٹھے ہیں. اس چیز کے اوپر کیا لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ نہیں کہ 1860 وکیل بھی بیٹھے ہیں رانجہ صاحب، 1863 کا پینل کوڈ چینج ہونا چاہیے. پولیس کی اگر انکوائری کرنی تو پولیس نے کرنی. یہ وہ کہاں کیسے پکڑیں گے؟ پولیس کی انکوائری کون کرے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پولیس کی انکوائری جوڈیشل جج کے نیچے ہونی چاہیے، جج کے نیچے نہیں ہونی چاہیے، ایگزیکٹو کے نیچے ہونی چاہیے. پولیس کی انکوائری پولیس کے نیچے نہیں ہونی. جو ہمارا پینل کوڈ ہے وہ ہمیں ریسٹرکٹ کرتا ہے ہمیشہ. میں غلط کہہ رہا ہوں تو کیوں راجہ صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں پولیس کی انکوائری پولیس نہیں کر سکتی؟ دیکھیے دیکھیے جو ان کی ڈپارٹمنٹل انکوائریز ہیں وہ ڈپارٹمنٹل انکوائریز کہتے ہیں ایک بڑی مشہور قانون کی ہے کہاوت کہ نو ون کین بی جج آف ہز اون کاز، کہ اپنے کاز کا کوئی جج نہیں ہو سکتا. اب بات یہ ہے کہ آپ بہتر ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ میری فیملی کا ایک ڈسپیوٹ ہے اور کہا جائے کہ آپ حل کریں تو میں خود ہی دستبردار ہو جاؤں گا کہ یار میری فیملی کا میٹر ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکوں گا، جذبات میں آ سکتا ہوں. بہتر ہے کہ وہ تیسرے گھر کا کوئی بندہ ہے اس سے. جس طرح اکثر جج صاحبان جو ہے وہ اپنے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار کا کیس نہیں سنتے، تو پولیس کو بھی اپنا کیس خود نہیں کرنا سننا چاہیے. کئی مثالیں آپ کے پاس. اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے نا. بالکل ہونی چاہیے. آپ تینوں کو تعاون کرنا چاہیے. میں یقینی طور پہ کروں گا. یقینی طور پہ تعاون کرنا چاہیے. ناز بلوچ صاحب کیونکہ یہ بیسک سیکیورٹی کا جو ریاست کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینا اس کا معاملہ ہے. اور اگر اس میں ہم نیگلیجنس کر لیں، آج بیٹھ کر سیاست کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں آنے والے وقت میں یہ ریپیٹیشن ہوتی رہے گی. جس طرح ساہیوال واقعے میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر بحث ہوئی 2 سے 3 دن تک کہ یہ آخری واقعہ ہے، اس کے بعد ایسا نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کیونکہ اس پہ لیجسلیشن نہیں ہوتی یہ معاملات جو ہے دوبارہ بڑھتے جاتے ہیں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. پولیس جو ہے اس کو خود اپنے ہی خلاف کوئی تحقیقات نہیں کرنی چاہیے. اس کے لیے پاکستان کا جو پینل کوڈ ہے انگریز کے زمانے کا، اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. قانون کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کر یہ تبدیلی کرنی چاہیے.